علاء الدین کے جنازے میں نماز میں جنازے میں شرکت نہیں کی کہ مولانا نے ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی کہ جو اللہ سے قربت میں ہیں ہم ان کے دوست ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، اور جو اللہ سے دوری کی منزل پر ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح سے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ وہ جو مل جائے گا جس کے پاس زبان ہوگی جو میری نورانی کیفیت کو اجاگر کرنے کے لیے، جس کا نام کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی شریف میں وہ رموز و نکات و راز و اللہ کی پہچان کا راستہ موجود ہے، جو شمس تبریز کے سینے سے مولانا کے سینے میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے یہ کتاب مثنوی شریف قرار پا رہی ہے۔ گردن دینے کا وقت آیا، اللہ کے دوستوں کو اس جسم کے نقصان کا کبھی بھی غم نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خوشبو جو ہے نا، نظر نہیں آتی شیشے میں جب تک بند ہے بند ہے، خوشبو جسم پہ لگانے کی چیز کا نام نہیں ہے، خوشبو روح پہ لگانے کی چیز کا نام ہے۔ عالم لطیف کی ایک ایسی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو چیزیں پسند میں سے خوشبو ہے جو مجھے پسند ہے، تو خوشبو عالم لطافت کی کیفیت کو اجاگر کرنے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے لوگ لگا رہے تھے۔ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، شیشی کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو خوشبو ہے۔ وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ عالم لطیف کی مخلوق ہے۔ اسی لیے وہاں فرماتے ہیں کہ خوشبو کو جسموں پر مت ملا کرو، اپنی روحوں پر لگاؤ۔ اور پوچھے کیسے لگاؤ؟ خفترا خفتہ کے کنک بیدار، جو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے، جو جاگے ہوئے ہیں وہ اٹھائیں گے نا۔ تو کسی جاگے ہوئے سے جڑنے کا معاملہ ہے۔ اپنے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف ایسیسریز کو جگانے کے لیے کس سے ملنے کی ضرورت ہے؟ جو اس سسٹم کو پہچانتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پھر بشارت ہوئی کہ فلاں کنویں میں آپ کا وجود اطہر ہے، کنویں سے نکال کر سلطان ولد رحمۃ اللہ علیہ نے تدفین کا مرحلہ مکمل کیا، اور وہ جو 8 افراد جیکول ہیڈ اور دیگر لوگ جو آپ کی اس واقعے کے ذمہ دار تھے، کچھ ہی عرصے میں وہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی بہرحال اس کی پیمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کیا کراتی ہے؟ اصحاب کہف اللہ کی محبت میں گھر سے نکلے، ہم ان کو نہ ولی کہہ رہے ہیں نہ نبی کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی محبت کرنے والے دوست کہہ رہے ہیں کہ افراد گھر سے نکلے، جا کے غار میں سو گئے، 309 سال تک سوتے رہے۔ اس لیے بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے پسندیدہ قرار پائے، اللہ کو پہچان کے لیے گھر سے نکلے، جا کے غار میں سو گئے، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے گنجائش نکلتی ہے۔ اس کتے کو دیکھو، قطمیر کو، جو اللہ کے دوستوں کی محبت میں جا کے غار کے باہر مولانا فرماتے ہیں 309 سال تک اپنے بائیں ہاتھ پہ دایاں ہاتھ اور ٹھوری رکھ کے بیٹھا رہا، 309 سال تک بیٹھا، 309 سال تک وہ باہر بیٹھا رہا۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کے دوستوں کی محبت میں، کہ جب غار سے نکلیں گے تو ساتھ ہو جاؤں گا دوبارہ چرواہے کے ساتھ۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے، خدا نے اس کو بھی اسی دائرے میں لے لیا، اہل اللہ کا دائرہ تھا، اس دائرے میں وہ کتا بھی آ گیا، بظاہر نجس مخلوق ہے، بظاہر گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پریشان ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، کسی ایسے سے جڑ جائیں کہ اس دائرے میں آ جائیں جو نجات یافتہ قرار پاتے ہیں، کسی ایسے سے جڑ جائیں۔ یہ پیغام ہمیں سورہ کہف سے مل رہا ہے کہ کسی ایسے سے جڑ جائیں، چاہے ہماری اندر کوالٹیز نہ ہوں، دعوی کوالٹیز تو بہت ہے، دعوی کوالٹیز بہت ہے، مگر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں اور پریشان ہیں کہ بات نہیں مل رہی۔ تم اللہ کی کتاب سے جڑنے کے باوجود پریشان ہو، حیرت کی بات ہے۔ مان تو رو حاجی بھی گویاں تو مرا ملا بھی گو، میں آپ کو حاجی صاحب کہتا رہوں گا، آپ مجھے ملا جی کہتے رہیں، ہمارا سفر طے ہوگا۔ اگر آپ کی ہمیانی جیب میں عمل کی اشرفیاں ہیں تو دکھائیے کہاں ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کی بات چل کر آگے بڑھ جائے گی اور ہماری کتاب پر لوگ حرف اٹھائیں گے، ہمارے دین پر لوگ حرف اٹھائیں گے۔ آپ کی بے عملی اور سطحیت نے
آپ کی ہماری بے عملی اور سطحیت نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اثر نظر نہیں آ رہا۔ اثر جبھی نظر آئے گا جو اثر پیدا کرنے والوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا پر اس واقعے کا بہت اثر ہوا، بہت زیادہ۔ آپ بالکل